پومپی کی کہانی ایک انتہائی ہلچل بڑی داستان ہے۔ اس آگ بھری کہانی میں ایک نئے ٹوسٹ کو شامل کرتے ہوئے کچھ نئے فیکٹ سامنے آئے ہیں۔ سوچئے اگر پومپی کو صرف گرم لاوے نے نہیں بلکہ ایک زمین جھولنے والے زلزلے نے بھی تباہ کیا ہو، جو ویسے وولکینو کے پھٹنے کے دوران آیا ہو۔ آج سے 2000 سال پہلے دوپہر کے 1 بجے پومپی میں ماؤنٹ ویسویس اچانک پھٹ پڑا۔ پومپی کے لوگ اپنے عام روزمرہ کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک لاوا چلنے لگا۔ لاوے کا رواں ہونا اتنا تیز تھا کہ اکثر لوگ بھاگ نہیں پائے اور تقریباً 2000 لوگوں کی جان چلی گئی۔ لاوے نے پورے شہر کو ڈھک لیا اور سب کچھ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ سائنس کے لوگ ایک مقام میں رکے تھے جسے ہاؤس آف پینٹرز ایٹ ورک کہا جاتا تھا۔ وہاں انہوں نے کچھ عجیب دیکھا۔ 2 آدمیوں کے ڈھانچے ملے جو قریباً 50 سال کی عمر کے تھے۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے شہر سے پہلے لاوے کے حملے سے بچنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن وہ دوسرے ان ایکسپیکٹڈ حصے زلزلے کی وجہ سے مر گئے۔ وہ شاید ہاؤس آف پینٹرز ایٹ ورک میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب زلزلہ آیا تو دیواریں گر گئیں جن سے ان 2 آدمیوں کی ہلاکت ہو گئی۔ زلزلے کی یہ تھیوری بالکل بھی نئی نہیں ہے، کیونکہ ایک وولکینولوجسٹ نے بتایا کہ وولکینو کے پھٹنے کے دوران ہونے والی ایکٹیویٹی نے حالات اور برے کر دیے تھے۔ یہ زلزلے کے دھچکے نے لوگوں کو آخری لمحوں میں انتہائی ڈیسپریٹ فیصلے کرنے کا سبب بن گئے، جس وجہ سے تقریباً 2000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پومپی میں ڈھونڈے گئے ڈھانچے اچھی حالت میں تھے، لیکن شہر کی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے شہر کو واپس اپنی اصلی حالت میں ری کنسٹرکشن کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ پلینی ایک نوجوان جو اس تباہی سے بچ نکلا تھا اور اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھا تھا، اس نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر لکھا کہ زلزلے کے صاف جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ وہ روم کا ایک اہم وکیل تھا اور اس نے لکھا کہ لاوا پھٹنے کے بعد زمین کا ہلنا محسوس کیا گیا تھا۔ پومپی رومن سلطنت کا ایک روشن اور بڑھا ہوا شہر تھا۔ یہاں تقریباً 30,000 لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر ہاؤس آف دا فاؤن ایک مثال ہے کہ امیر لوگ کیسے رہتے تھے اور کیسے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں 2 باغات تھے، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے گھر بنانے سے پہلے پورا کا پورا بلاک ہی لے لیا تھا۔ فورم کا شہر ایک انتظامی معاملات کا مرکز تھا۔ اس میں کافی بلڈنگز، ہاؤس اور کافی بازار اور مندر بھی شامل تھے۔ قدیم روم میں مردوں کو عام لباس ٹیونک تھا، جبکہ سیاست میں داخل ہونے والے لوگ ٹوگا پہنتے تھے، جو ایک خاص لباس ہوتا تھا۔ ٹوگا بہت مہنگی ہوتی تھی اور ایک روایتی لباس سمجھی جاتی تھی۔ پومپی کے مشہور مقام میں سے ایک ولا آف دا مسٹریز ہے، جو ایک عجیب و غریب فریسکو کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ فریسکو اب تک آرکیولوجسٹ کو سمجھ نہیں آیا کہ کس قسم کے سرمنی کو دکھاتا ہے۔ ولاز پومپی کے شہر کے بڑوں کے علاقوں میں ہوتی تھی۔ ولا آف دا مسٹریز ایک بہت اچھی حالت میں ملنے والی ولا تھی، اور اس میں ایک مینوفیکچرنگ ایریا بھی تھا جہاں تیل وغیرہ تیار کیا جاتا تھا۔ پومپی کا ایمپی تھیٹر جو 70 BCE میں بنا تھا، دنیا کا سب سے پرانے ایمپی تھیٹر میں سے ایک تھا۔ یہ 20,000 لوگوں کو ایک وقت میں بٹھا سکتا تھا۔ یہاں گلیڈیٹر فائٹس ہوتی تھیں جو امیر لوگ شہر والوں کے لیے رکھتے تھے۔ پومپی میں روٹی لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ شہر میں قریباً 30 بیکریز تھیں جہاں روز روٹی بنائی جاتی تھی۔ ان بیکریز کے باہر دیواریں اکثر فریسکو سے سجائی جاتی تھیں۔ پومپی کے لوگ اپنے گھروں کو فریسکو سے سجاتے تھے، جو اکثر شہر کی روزمرہ کی زندگی کو دکھاتے تھے۔ یہ پینٹنگز ان کے شہر میں زندگی کا تصور اور گھر میں روشنی کا احساس بڑھاتی تھیں۔
پومپی کی کہانی ایک صرف تباہی کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی زندہ زندگی تھی جو وہاں کبھی اپنی روشنی میں چمکتی تھی۔ ایک وولکینو اور ایک زلزلے نے مل کر اس شہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، لیکن اس کی داستان آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔